بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إبراهيم. قال جل جلاله وعم نواله في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد مبشرا ونذير سراجا منير وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. رب اکبر کا بے پایاں فضل و کرم، اس کی نوازش اور اس کا احسان ہے کہ مومنوں کو نعمتوں پر نعمتیں عطا فرماتا جاتا ہے. کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ، کوئی سال ایسا نہیں گزرتا جس میں شان خداوندی کا ظہور نہیں ہوتا. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس نعمت کو پہچانتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر غرور نہیں کرتا بلکہ تشکر بجا لاتا. شکر کی صفت اللہ کو بہت پسند. شکر گزار بندہ اللہ کے قریب ہوتا، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ اللہ اور اللہ کی نعمتوں سے بعید ہوتا. از آدم تا ایدم تمام پیغمبروں نے انسانوں کو خدا سے قریب ہونے کا راز بتایا. اس کا ماحصل اور خلاصہ یہی ہے کہ انسان اپنی پسندیدہ محبوب چیزوں کو اللہ کے حکم پر قربان کر دے. یہ قربانی اس بندے کی اللہ کی بارگاہ میں رائگاں اور بیکار نہیں جاتی. ہر پیغمبر نے قربانی دی ہے، ہر ایک کی قربانی کا انداز الگ الگ ہے، جدا جدا ہے. کسی پیغمبر نے
مچھلی کے پیٹ میں جا کر قربانی دی. کسی پیغمبر نے آرے سے اپنے آپ کو کٹوا دیا اور کسی پیغمبر نے 950 سال تک اپنی عمر کی قربانی دی ہے توحید اور رسالت کو سمجھانے کے لیے. کسی پیغمبر نے اللہ کی مرضی کے آگے سر خم تسلیم کر دیا، یعنی جھکا دیا اور قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن سب میں جو قربانی اللہ نے قیامت تک یاد رکھنے کا حکم فرمایا، وہ قربانی اس پیغمبر علیہ السلام کی ہے جس کا نام ابراہیم علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزاروں ہزار نعمتیں اور سلامتی ان پر ہو. بندے بھی ان پر سلامتی بھیجتے ہیں کیونکہ اللہ نے خود ان پر سلام بھیجا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سارے پیغمبروں میں ایسی ہے جس کو اللہ نے چن لی. یہاں تک کہ جب حضور پاک اور آپ کی آل پاک پر درود شریف پڑھا جاتا ہے، رحمتوں کی دعا کی جاتی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور آل ابراہیم کو یاد فرمایا. نماز خدا کی ہے لیکن درود اس میں حضور پر ہے اور آل ابراہیم پر. آخر یہ مقام اور یہ مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ملا؟ قصص الانبیاء کے اوراق بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام و مرتبہ کئی امتحانات، ابتلا اور آزمائشوں کے بعد ملا. اس مقام پر رک کر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، سکون اور چین کا مقام یہ نہیں ہے، بلکہ یہ مقام ابتلا اور آزمائشوں کا ہے. جب خدا اپنے محبوب رسولوں سے، پسندیدہ نبیوں سے امتحان لیتا ہے اور لیا ہے، تو کیا عام انسان اور مومن بغیر امتحان کے کوئی مقام اور درجہ حاصل کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ نہیں کر سکتا. مطلب کیا ہوا کہ مصیبتیں آتی ہیں. اگر وہ پیغمبر کا کلمہ گو ہے، کلمہ خواں ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کا کام مصیبتوں سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ اس پر استقامت سے قائم ہو جائے. گھبرانا نہیں ہے. یہ امتحان کی منزل تو حضرت آدم علیہ السلام پہ چل رہی ہے، اور آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ بھی آزمائشوں کا دور ہے، امتحانوں کا دور ہے. کون سا شعبہ ہے جس میں مسلمانوں کا امتحان نہیں لیا جا رہا ہے؟
زندگی کا وہ کون سا پہلو ہے جس میں مسلمان آزمایا نہیں جا رہا ہے؟ لیکن اللہ پاک ان ثابت قدم مومنوں کو یہ بشارت دیتا ہے، یہ آزمائشیں عارضی ہیں، وقتی ہیں۔ میں تم کو بشارت دیتا ہوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اے لوگوں، یہ آزمائشیں تو آتی رہیں گی اور تمہارا امتحان کرتی رہیں گی، آرام و سکون سے تمہیں جینے نہیں دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ تم کو حرکت میں رکھا جائے گا تاکہ تمہارا خون ٹھنڈا نہ پڑ جائے بلکہ گرم رہے، تمہارے دماغ سوچنے پر آمادہ رہے، تمہاری عقل کا چراغ بجھ نہ جائے، تمہاری عشق کی جو انگیٹھی ہے وہ بجھ نہ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تم سے امتحان لیتا رہتا ہے۔ بیٹے سے امتحان ہے ماں باپ کی اطاعت اور محبت کا، شاگرد کا امتحان ہے استاد کی اطاعت اور فرمانبرداری کا، ایک مرید کا امتحان ہے کہ اس نے کیا سمجھ کر اپنے مرشد گرامی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ صرف دنیا کے لیے یا دنیا کی آرائش کے لیے، زیبائش کے لیے؟ ایک ملازم کا امتحان ہے کہ وہ اپنی نوکری میں، ملازمت میں کتنا ایماندار ثابت ہوتا ہے۔ ایک عہدیدار سے امتحان ہے کہ وہ اپنے عہدے کو کس طریقے سے نبھاتا ہے۔ ایک انسان کے پاس امانت رکھائی جا رہی ہے اور دیکھا جا رہا ہے کتنا امانت دار ہے۔ ایک انسان سے مشورے کا امتحان لیا جا رہا ہے، وہ کتنا اچھا مشورہ اپنے خاندان کو اور اپنی ملت اور سماج کو دے سکتا ہے۔ ان الذین قالوا، بے شک جن لوگوں نے کہا، ظاہر ہے کہنے کا جو آلہ ہے وہ زبان ہے، لیکن اسلام وہ منفرد مذہب ہے جس میں زبان بھی بولتی ہے اور اللہ کے حکم سے دل بھی بولتا ہے۔ زبان کا لوتھڑا پھسل جا سکتا ہے لیکن دل کی دھڑکن نہیں پھسلتی۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، صرف زبان سے کلمہ نہیں پڑھا گیا بلکہ دل میں کتنا کلمہ اترا ہے، دل کتنا خدا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، دل کے اندر خدا کا کتنا عشق ہے، دل کے اندر خدا کے احکام کی کتنی محبت ہے۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے کہا، قالو، ربنا اللہ، کہنے میں بڑا آسان جملہ ہے لیکن یہی جملہ کبھی کبھی جان مانگتا ہے، کبھی کبھی گردن کو طلب کرتا ہے، یہی جملہ کبھی پیاسا رکھتا ہے، کبھی بھوکا رکھتا ہے، یہی جملہ کبھی ہجرت پہ مجبور کرتا ہے، یہی جملہ کبھی فاقہ کرواتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب، ہمارا پروردگار، چھوٹے سے بڑا کرنے والا، قدم قدم پہ ہم کو سنبھالنے والا، ہم کو کھلانے اور پلانے والا۔ رب کا لفظ دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن معنی کے لحاظ سے بہت بڑا ہے۔
قرآن کا جو آغاز ہوتا ہے الحمد للرحمان نہیں ہے، رحمان کے لیے حمد ہے، الحمد للرحیم، رحیم کے لیے حمد نہیں ہے، الحمد للہ القہار، قہار کے لیے حمد ہے، الحمد للجبار، جبار کے لیے حمد ہے۔ ایک بہت فٹ لفظ ہے الحمد للہ رب العالمین، رب چھوٹے سے بڑا کرنے والا، بتدریج جسم کو آگے بڑھانے والا، بتدریج عقل عطا فرمانے والا۔ تو یہ رب کا لفظ بہت بڑا لفظ، اسی لفظ کو قرآن میں بار بار کہا گیا، بار بار اسے پڑھو زمین پر تاکہ زمین کے اندر جواب دینے میں آسانی ہو جائے۔ رب کو یاد دلا کر، رب، اپنے رب کو مت بھولو، سب کو بھول جاؤ مگر رب کو مت، وہ بڑا کامیاب ہے۔ رب یاد ہے، سب یاد نہیں، وہ بڑا ناکام ہے جس کو سب یاد ہے لیکن رب یاد نہیں۔ تو مسلمانوں کو تلقین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کرتی ہے کہ رب کا مقام، رب کا درجہ بہت بڑا ہے۔ جب تک زمین پر رہو اللہ کو، رب کو یاد کرتے رہو، اور جب زمین کے اندر جاؤ گے تو اللہ کے فرشتے سب سے پہلے یہی سوال کریں گے من رب کا۔ اگر دنیا میں سبق اچھا یاد کیا تھا تو وہاں بھی یاد آ جائے گا ربی اللہ۔ اس لیے رب کا سبق سب کو یاد کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں یاد دلا رہے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے لوگوں، تمہاری زندگی سمجھو میری زندگی ہے نہیں، یہ تمہارے پاس تو امانت رکھوائی گئی ہے، یہ قول تمہارے پاس اللہ نے امانت رکھوایا، یہ قوت و طاقت اللہ کی امانت ہے، اس کے مالک تم نہیں ہو بلکہ اس کا مالک تو اللہ ہے۔ اس لیے مذہب اسلام میں آنکھوں کا بیمہ جائز نہیں ہے کہ انسان اس کا مالک نہیں ہے، مالک تو اللہ ہے۔ دل کا بیمہ نہیں ہے، گردوں کا بیمہ نہیں ہے۔ جو مالک ہوتا ہے وہ اپنی ملکیت میں تصرف کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پراپرٹی کاغذ ہیں تو آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہر رات کر سکتے ہیں۔ کسی زمین کے آپ مالکی نہیں تو پھر اسے بیچ کیسے سکتے ہیں؟ آپ کا یہ عمل غلط ہوگا۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ انسان، تیرا جو وجود ہے تالو سے لے کر تلوے تک، وہ تیرا نہیں ہے بلکہ رب کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بتاتی ہے ان صلاتی، بے شک اے پروردگار میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، ان صلاتی و نسکی و محیایا، اور یہ میری زندگی کی جو بہاریں ہیں، اور پھر اس زندگی کی بہاریں جو میں اللہ کی طرف لوٹا رہا ہوں، وہ دن، وہ سب کا سب اے اللہ تیرا ہی ہے۔ یہ پیغمبر کا اقرار ہے۔ اگر کوئی غرور کرتا ہے کہ یہ میرا ہے، وہ تو جھوٹا ہے، اس کی نہ زبان پہ اعتبار نہ اس کی بات پہ اعتبار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یاد دلا رہے ہیں کہ کیا آپ کی قربانیاں ہمارے لیے سبق لاتی ہیں۔ جانور کی قربانی تو ایک علامت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں کہا گیا اے لوگوں، تمہاری قربانیاں، تمہاری قربانیوں کا گوشت، تمہاری ہڈیاں، اس کا خون، اس کا چمڑا،
اس کی سینگیں کیا اللہ کے پاس پہنچتی ہے؟ کیا تم ایسا سمجھتے ہو؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہیں، اللہ تو تمہارے دل میں دیکھنا چاہتا ہے کہ خدا کا کتنا خوف ہے، تم غلط خواہشوں کی کتنی قربانی دیتے ہو، غلط تمناؤں کی کتنی قربانی دیتے ہو۔ ناجائز خواہشات کی قربانی دینے کا نام ملت ابراہیمی سے جڑ جاتا ہے۔ یہ تو چونکہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے دمبے کو قبول فرمایا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چل جاتی تو پھر ہر مسلمان کو اپنے بڑے بیٹے کی قربانی دینا لازم ہو جائے۔ یہ تو بچا لیا اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو ہم ہر سال یاد کرتے اس لیے کہ سال بھر اس قربانی کو یاد رکھنا ہے۔ کہیں میرا قدم، میرا قلم، میرا ذہن، میرا دہن اس قربانی کے خلاف تو نہیں جا رہا ہے، کہیں میری زبان اس قربانی کے خلاف تو نہیں جا رہی ہے۔ جی ہاں، یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ خدمت انسانیت، خدمت مسلمانی، خدمت انسانیت کا اتنا جذبہ آپ کے دل میں اللہ نے ڈالا تھا کہ کسی مہمان کے بغیر آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ دسترخوان پر نوالا نہیں اٹھتا تھا جب تک کہ کوئی مہمان نہ آ جائے۔ یہ مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ یہ وہی ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کا امتحان لیا۔ اولاد میں لڑکا بھی شامل ہے، لڑکی بھی شامل ہے۔ ملت اسلامیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والی، ان پر درود پڑھنے والی ہے، رحمت پڑھنے والی ہے۔ کیا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوانی میں اولاد ملی؟ نہیں ملی۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے، پڑھیے قرآن کو۔ زمین پر نہیں پڑھیں گے تو کیا زمین کے اندر پڑھیں گے؟ زمین کے اوپر پڑھنے کے لیے قرآن نازل کیا ہے۔ کیا بتلا رہا ہے قرآن کہ اس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے جہاں ہاتھوں پیروں میں لرزہ آ جاتا ہے، لرزہ، ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں۔ یہ کون سی عمر میں ہوتا ہے؟ جوانی میں ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل انسانی عمر کے، دنیا کے حساب سے آخری عمر کے اندر۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں آیا کہ بڑھاپے سے آپ کا سر مبارک بھی ہلتا تھا، لرزش کرتا تھا۔ اللہ، یہ قرآن سے بتایا گیا کہ پروردگار اس عمر میں پہنچ گیا ہوں کہ شیب سے، شباب کہتے ہیں جوانی کو، اور شیب کہتے ہیں بڑھاپے کو۔ شباب ایسا گیا کہ پھر ہاتھ آ نہ سکا، جوانی ایسی گئی کہ پھر ہاتھ آ نہ سکی، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں کمر جھکائے ہوئے۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار کو حضور معروضہ پیش کرتے ہیں، پروردگار اولاد کب ہوئی؟ ہاتھ اٹھاتے ہو، دعائیں فرماتے، اسما یا ایل، اسما یا ایل، اے پروردگار، خداوندہ، بار الہا، کریمہ، کارسادہ، بندہ نوازا، میری دعا کو سن لے۔ یہاں تک کہ ہاتھ پیر کانپنے کی منزل میں آپ پہنچ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے جا رہے لیکن اولاد نہیں۔ عزیزان محترم، جب ایسا پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے تو کیا کسی امتی کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ یقین ہو سکتا ہے۔ پہلے تو شادی کے لیے بڑی مشکلیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، جب رشتہ جڑ جاتا ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے سے پہلے بھی پریشان کہ شادی نہیں ہوئی، اب شادی کے بعد پریشان کہ اولاد نہیں ہوئی۔ 1 سال گزر گئے، 2 سال، 3 سال، اب
بہو کو تانے دیے جا رہے ہیں کہ کیسی بانج ہے، کیسی نعوذ باللہ منحوس قدم ہے، اولاد نہیں ہوتی۔ کیا اولاد پیدا کرنا اس کا کام ہے؟ وہ جو کام ایجاب کا تھا اس نے کر دیا، قبول کا کام نوچا نے کر دیا۔ اولاد کا حمل قائم رکھنا اس لڑکی کا کام نہیں ہے، اولاد کا دینا تو اللہ کا کام ہے۔ اب اس کو جو تانے دیتے ہیں ساس سسر نندے، وہ اس لڑکی کو نہیں دیتے ہیں، خدا کو دیتے ہیں۔ خبردار ہو جائیے، آگاہ ہو جائیے کہ اولاد کا دینا بھی اللہ کا کام ہے، اولاد کا لینا بھی اللہ کا کام ہے۔ اولاد لڑکے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، لڑکی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ جب پیغمبر کو اتنی عمر میں نہیں، 10 سال کے بعد اولاد ہوئی، 12 سال کے بعد اولاد ہوئی ہے، 15 سال کے بعد اولاد ہوئی ہے، 20 سال کے بعد اولاد ہوئی ہے۔ کسی عزیز کے لڑکا لڑکی کو گود لینے کے بعد اولاد ہوئی۔ گود لینے کا بھی ایک مسئلہ ہے، اسلام میں آپ یقیناً گود لے سکتے ہیں، متبنہ بنا سکتے ہیں، لے کر پال سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، لکھا کر سکتے ہیں، شادی بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن شادی میں اس کے حقیقی باپ کی جگہ اپنا نام نہیں لکھا سکتے، کیونکہ یہاں سے نسل بدل جاتی ہے، خاندان بدل جاتا ہے۔ ارے بھائی میں نے پالا، کس نے کہا تھا آپ کو پالنے کی؟ کیا خدا کے خزانے میں کمی تھی؟ خدا نے جب اس کے باپ کو پالا ہے، تم کو پالا ہے، تمہارے باپ کو پالا ہے، تو کیا اس کو نہیں پال سکتا تھا؟ اس کو نہیں کھلا سکتا تھا؟ آپ نے کھلا کر پلا کر بڑا کر کے کوئی احسان نہیں کیا، پال سکتے ہیں آپ، اجازت ہے، شادی کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس لڑکا اور لڑکی کے والد کے خانے میں، نکاح نامے میں، میرج سرٹیفکیٹ میں اپنا نام نہیں لکھا سکتے۔ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے باپ کا نام، اس کی ماں کا نام ہی آپ کو لکھانا پڑے گا۔ لے پالک جائز ہے۔ تو عزیزان محترم، جب اولاد نہیں ہوتی ہے، جب تانے دیتے ہیں، جب اولاد ہو جاتی ہے، اتفاق سے لڑکی ہوتی ہے، ہائے لڑکی ہو گئی، ارے کیا اس کے ہاتھ کا کام تھا لڑکا پیدا کرنا؟ لڑکا بھی اللہ دیتا ہے، لڑکی بھی اللہ ہے۔ سمجھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، روایتی قربانی کی طرف مت جائیے، کیا سمجھانا چاہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کیا فہم اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے امت مسلمہ کو، ملت حنیفہ کو ماننے والوں کو دینا چاہتا ہے۔ لڑکا بھی اللہ کی نعمت ہے، لڑکی بھی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اولاد دینے کے لیے اللہ تعالیٰ عمر کا پابند نہیں ہے، جس عمر میں بھی چاہے اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے۔ بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، تو کیا یہ اولاد کا برس تک روکے رکھنا امتحان نہیں تھا؟ امتحان تھا۔ امتحان تو یہیں سے شروع ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک اور امتحان آتا ہے، جب اپنے وقت کی مشہور طاقت، کون سی ہے وہ؟ نام ذہن میں ٹٹولیے، تلاش کیجیے، قصص الانبیاء اٹھائیے، تاریخ کی کتابیں پڑھیے، آخر کون تھا وہ جس کو توحید کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مامور فرمایا؟ مطلب یہ ہوا، اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو دوسروں تک کلمہ پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک خزانہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، خود ناک سانپ کی طرح اس پہ جم کے بیٹھ جانا نہیں ہے، جن کی طرح بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ اس خزانے سے دوسرے کو بھی فائدہ اٹھانا ہے، دوسرے کو بھی متمتع کرنا ہے، دوسرے کو بھی خزانے سے عطا کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھیے آپ کے دور میں ایک بڑا حکمران ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا فاسق ہے، بڑا فاجر ہے، لوگوں پہ بڑا ظلم کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں رب ہوں، میں نعوذ باللہ من ذالک، میں خدا ہوں۔ ذرا اس کا دماغ ٹھکانے پہ لائیے۔
ذرا اس کا مقام بتائیے کہ گندے بندے تو بندہ تو ہو سکتا ہے لیکن خدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر چلے۔ عزیزان محترم، اس بڑی طاقت اور اس حکمران کا نام آپ کو اچھی طرح یاد ہے۔ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، آپ کی یادداشت تازہ کر رہا ہوں کہ یاد کیجئے آپ کی زندگی میں بھی ایسے نمرود ملیں گے، لیکن نمرودوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ وہ نمرود آپ کے سامنے مسائل کی آگ جلائیں گے، آپ کے سامنے مصیبتوں کی آگ جلائیں گے، آپ کو بھی مصیبتوں کے اس آگ کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ چونکہ ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، ملت حنیفی کے ماننے والے ہیں، کیا نیت کرتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہو، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، جمعہ ہو، ظہر ہو، عصر ہو، عیدین ہو؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے اللہ میں تو بالکل سیدھا ہوں، ٹیڑھا نہیں ہوں میں۔ یہ کس کے معنی ہے؟ یہ حنیف کے معنی۔ ہر مسلمان حنیف ہے، اگر کسی کا نام حنیف ہے تو وہ ڈبل سیدھا ہے، کبھی ٹیڑھا نہیں ہو سکتا۔ حنیف کا مطلب ایک دم سیدھا، اللہ کو ماننے والا، اللہ کو جاننے والا، اللہ کو قربان ہو جانے والا، اللہ کے رسول کے احکام پہ چلنے والا، اللہ کے رسول کی سنتوں کو حیرے جڑ بنانے والا، وہ ہے حنیف، جو بالکل اپنی نظر کو، اپنی فکر کو، اپنے ذہن کو قبلے کی طرف کر دیتا ہے۔ اس لیے صرف نماز میں نہیں، زندگی میں بھی قبلہ سیدھا رہنا چاہیے۔ تو جانور کو جو قربان کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے، میں یاد دلا رہا ہوں، جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اللہ کے حکم سے، جانور چھوٹا ہو یا بڑا حلال، اس کی بحث نہیں ہے۔ جب وقت ذبح آتا ہے، چاہے وہ ذبیحہ ولیمے کا ہو، وہ ذبیحہ عقیقے کا ہو، وہ ذبیحہ عام دعوت کا ہو، یا وہ ذبیحہ خاص مہینے میں، خاص تاریخوں میں، خاص دنوں میں کیا جانے والا ہو، ماہ ذوالحجہ میں کیا جانے والا، حکم کیا ہے کہ جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے۔ تمہارا منہ بھی قبلے کی طرف ہو، جانور کا منہ بھی قبلے کی طرف ہو، پیٹ نہ ہو۔ اور ہاں خبردار، اسلام کا حکم دیکھیے کتنا رحم کا جذبہ اس کے اندر۔ جب جانور کو ذبح کرو تو 3 مرتبہ پانی پلاؤ، بغیر پانی پلائے کے ذبح کرنا سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے 3 مرتبہ قربانی کے جانور کو پانی پلایا جاتا ہے۔ یہ بھی حکم ہے کہ آپ جس دھار سے قربانی کر رہے ہو وہ مونڈ نہ ہو، ٹیڑھی نہ ہو، بالکل سیدھی ہو، تیز ہو، تاکہ تیزی سے قربانی ہو جائے اور خون نکل جائے۔ اور یاد رکھو، جب قربانی ہو خون نکل کر پہلا خطرہ زمین پر گرتا ہے، صاحب قربانی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ چونکہ یہ قربانی قرب سے ہے، قرب کے معنی نزدیکی کے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے کہ پروردگار میرے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، میں کرنسی کا بندہ نہیں ہوں، سونے چاندی کی پوجا میں نہیں کرتا، ان کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتا، اے اللہ ان سب کو تو تیرے نام پر میں قربان کر دیتا ہوں، جانور بھی ہو تو میں اسے قربان کر دیتا ہوں۔ تو یہ قربانی کے جذبہ آپ کے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ علامتی طور پر کہ جانور ذبح ہو رہا ہے، میں غلط خواہشات کو بھی قربان کر رہا ہوں۔ ان کا امتحان شادی کے وقت ہوتا ہے، ان کا امتحان موتا کے وقت ہوتا ہے، ان کا امتحان خوشی کے وقت ہوتا ہے،
ان کا امتحان جب ہوتا ہے جب آپ کے جیب میں پیسہ آ جاتا ہے. یہ امتحان اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو کوئی بڑی کرسی مل جاتی ہے. یہ امتحان اس وقت ہوتا ہے جب تو کوئی بڑا عہدہ آپ کو مل جاتا ہے. یہ امتحان اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے دنیا میں بڑے چرچے ہونے لگتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کس کے چرچے ہوئے؟ جتنے زیادہ چرچے آپ کے ہوئے اتنا ہی زیادہ امتحان آپ سے ہوا. عزیزان محترم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت کا وہ مشہور بادشاہ جس کا نام تاریخ میں نمرود بتایا، نمرود ہو کہ فرعون ہو کہ شداد ہو کہ قارون ہو، ابو لہب ہو یا ابو جہل ہو، عزیزان محترم، اللہ نے ہر ایک کو دبانے کے لیے پیغمبر اور ہستی کو پیدا کرنا. جب اس ظالم وقت نے، جب اس فاسق وقت نے جو کھلم کھلا خدا کی نافرمانی کرتا تھا، کھلم کھلا خدا کے احکامات کے خلاف جاتا تھا، ایک موقع اللہ نے دیا. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو واپس آ جائے، اس لیے کہ جو خرما کا یہی پیغام، چھوڑ دے شراب کی بوتلوں کو اور پھوڑ دے جام و مینا کو اور آ جائے اس راستے کی طرف جو ابراہیمی راستہ ہے. صرف قربانی دے دینے سے کوئی ابراہیمی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس پہ ابراہیمی پر کوئی نہیں چلتا، اس پہ اسماعیلی پر کوئی نہیں چلتا جب تک کہ اسے وہ مقام حنیفیت نہیں مل سکتا. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر دعوت دینے کے لیے چلتے ہیں. دائی بڑا سمجھدار ہوتا ہے، جوشیلا نہیں ہوتا. دائی پڑھا لکھا ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا. دائی کا کام صرف نعرے مارنا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا کلام پڑھ کے سمجھانا اور سلجھانا ہوتا ہے. دائی کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے بھائی. دائی کوئی بولنے سے دائی نہیں بن جاتا، کرسی پہ بیٹھنے سے کوئی دائی نہیں بن جاتا، جبہ خبہ دستار پہننے سے کوئی دائی نہیں بن جاتا. یہ تو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن شریف میں فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. ہیلو، اگر تم کوئی اچھی بات، خیر کی بات، ایمان کی بات، سچائی کی بات، بھلائی کی بات بتانا چاہتے ہو تو کیا تمہارا طرز عمل ہونا چاہیے تمہارے ہاتھ میں تلوار ہو، لاٹھی ہو، بمبو ہو، بھالا ہو؟ نہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، سب سے پہلے حکمت سے تم کو کام لینا ہے. علم نہیں کہا گیا، علم سے آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن حکمت ایسا نور ہے جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. حکمت سے کام لو، حکمت کو اپناؤ، حکمت کا راز پانے کی کوشش کرو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت. حکمت کے بعد جو دوسرا راستہ ہے وہ مواعظ حسنہ ہے. مواعظ حسنہ جس میں اللہ کے احکام، رسول اللہ کی سنت ہوتی ہے، اچھی باتیں ہوتی ہیں، نرمی ہوتی ہے، رخوت ہوتی ہے، شدت نہیں ہوتی، تکفیر نہیں ہوتی، تشدد نہیں ہوتا، سختی نہیں ہوتی، بلکہ نرمی ہوتی ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا طریقہ ہے، یہ قرآنی طریقہ دعوت ہے. اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے بتایا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی. عزیزان محترم، اس نے نہیں سمجھنا تھا، نہیں سمجھا. اب جب اس نے سمجھ لیا کہ میرے لیے خطرہ پیدا ہو گیا، آدمی جب کسی چیز کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیست و نابود کرنے کے درپا ہو جاتا ہے. چنانچہ اس نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیست و نابود کرنے کا منصوبہ بنایا. اس کو نہیں معلوم تھا
کہ ازل سے دستور چلا آ رہا ہے، مارنے والے سے بڑھ کر ہے بچانے والا۔ جی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق کی دعوت پر جناب عالی گرفتار کر لیا تاکہ وہ خوف کھا کے اپنی دعوت کو چھوڑ دیں۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں ڈرتے؟ جب نمرود اپنی فوج سے نہیں ڈر رہا تھا، بے خوف تھا، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ خدا کی طاقت رکھ کے کیسا ڈر سکتے؟ یہ یقین، یہ شوق، یہ جذبہ کہ مومن تنہا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ خدا کی طاقت ہوتی ہے، خدا کی فرما روائی ہوتی ہے، خدا کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گرفتار ہوئے لیکن نہیں بدلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ یعنی قید خانے میں ڈالا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نہیں بدلے۔ فیصلہ ہوا کہ آگ میں ڈال دیا جائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نہیں بدلے۔ جھولے میں بٹھایا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نہیں بدلے۔ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تب بھی ابراہیم علیہ السلام نہیں بدلے۔ تب اللہ پاک نے فرمایا آیا آگ اب تو ہی بدل جا کے میرے ابراہیم نہیں بدلتے، یا نار کونی بردم سلامن علی ابراہیم، آیا خبردار بال بیکا نہ ہونے پائے، ٹھنڈی ہو جا، نار ہے تو نور ہو جا، گرم ہے تو ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ وہ اطمینان و سکون کے اندر رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان میں جان کا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا اور کامیاب ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک طویل عرصے تک جب آپ کو اولاد نہیں ہوئی، جب اولاد ہوئی تو پھر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اکلوتے فرزند اپنے ماں باپ کے بڑے چہیتے ہوتے، بڑی محبت ہوتی ہے اکلوتے بیٹے سے، ایک اکلوتا ہے، ہر فرمائے جائز ناجائز پوری کرتے ماں باپ۔ اللہ پاک نے دیکھا کہ اسماعیل ذبیح اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم خلیل، یہ فیصلہ کر لیجئے کہ یا دل میں اسماعیل رہیں گے یا رب جلیل رہے گا، دونوں میں سے کوئی ایک کا انتخاب کر لیجئے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا وہ پیغام اللہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے دہرایا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے اسماعیل، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال؟ اس میں پتہ چل رہا ہے کہ اگر ماں باپ کبھی کبھی بچوں سے کسی بارے میں مشورہ کر لے تو غلط نہیں ہے، چھوٹے بھی کبھی اچھا مشورہ دے دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اگرچہ کہ چھوٹے تھے لیکن لباس نبوت پہنایا جانے والا تھا، تاج نبوت آپ کے سر پہ رکھا جانے والا تھا۔ انہوں نے جان لیا کہ یہ خواب نہیں ہے تو حقیقت ہے۔ کہا ابا جان یہ خواب نہیں حقیقت ہے، میں کٹنے کے لیے تیار، آپ کٹانے کے لیے تیار۔ اقبال لاہوری نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ آداب فرزندی تو یہ ہے بیٹوں کو سیکھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آداب کیسے حضرت اسماعیل۔ آج کی اولاد کیا کر رہی ہے اپنے ماں باپ سے، اور آج کے ماں باپ اپنے اولاد سے کیا کر رہے ہیں؟ بالکل سامنے۔ کوئی چاہتے ہیں کہ بچے کو ہاسٹل میں ڈال دیا جائے، بہت قریب ہو گیا، اس کی صحبتیں بڑی خراب ہو گئی، اس کی سنگتیں بڑی خراب ہو گئی، شراب پی کے آتا ہے، جوا کھیل کے آتا ہے، ادھر ادھر پھرتا ہے، اوباشوں کی صحبت میں رہتا ہے۔ میرے عزیزوں دوستوں، نہ ہاسٹل کے اندر بچے کی ولایت ہوتی ہے، اصل تربیت تو بچے کی ماں باپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اسے دیندار بنائے یا دنیا دار۔
خدا کا وفادار بنائے، خدا کا غدار بنائے۔ تو اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے والدین کو اچھی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی اولاد کو اچھی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال عزیزان محترم، یہ قربانی کا عمل اگرچہ کہ ہزاروں ہزار سال پہلے کا، لیکن اللہ نے اس عمل کو پسند کیا۔ ارشاد فرمایا، یا ابراہیم قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم آپ نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اب آپ کا عمل اتنا محبوب کہ میں اسے آنے والی قیامت تک نسلوں میں باقی رکھوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی دی ہے۔ سرکار چونکہ خاص ہے، آپ کی قربانی بھی خاص ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے پروردگار، اس قربانی کو میری طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی دے نہیں سکتے، اللہ قبول فرما۔ یہ سرکار کی خصوصیت ہے۔ آپ کو جو قربانی دینا ہے، اکیلے آپ کی طرف سے ایک جانور، مرغی نہیں، مرغا نہیں، بکرا آپ قربان کریں گے، آپ کی طرف سے اکیلا ہوگا۔ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربان نہیں ہوگا، لوگ بھٹکائیں گے آپ کو۔ آپ نے لوگوں پہ ایمان نہیں لایا ہے، سرکار پہ ایمان لایا۔ وہ صاحب کہہ رہے ہیں، وہ صاحب پہ ایمان نہیں لایا آپ نے قرآن پہ ایمان لایا۔ وہ فلاں صاحب ایسا کرے، وہ فلاں صاحب پہ ایمان نہیں ہے آپ کا۔ کیا ان کا کلمہ پڑھا ہے آپ نے؟ کیا ان پہ ایمان رکھتے ہیں آپ؟ کیا ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں آپ؟ نہیں چلتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے۔ جی صدقہ کر دیا جائے تو اچھا ہے نا بھائی، بہت ہے غریب، کر دیجیے آپ، صدقہ ہو جائے گا، لیکن قربانی آپ کی ڈیو رہے گی۔ قبرستان کی دیوار گر گئی ہے، یہ جانور کا پیسہ اگر قبرستان کی دیوار اڑانے کے لیے دیا جائے، دیوار اڑ جائے گی، لیکن قربانی آپ کی ڈیو رہے گی۔ کوئی مریض تڑپ رہا ہے، اس کی دوا کے لیے پیسے دے دیے آپ نے قربانی کے، وہ دوا ہو جائے گی، لیکن قربانی آپ کی ڈیو رہے گی۔ سرکار فرماتے، قربانی کے دن، عید کے دن، قربانی سے بڑھ کر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینا ہے۔ بچہ کرے پپا اور بازو والے دو دے رہے، اپن کم از کم ایک تو دیں گے۔ بچوں کے کہنے پہ قربانی اگر دے رہے تو بچوں کی قربانی میں، اللہ کی قربانی نہیں ہوئی۔ کمپٹیشن میں اگر قربانی دے رہے تو کمپٹیشن کی قربانی ہوئی اور اللہ کی قربانی نہیں۔ اللہ کے واسطے قربانی دینا ہے۔ عزیزان محترم، جو قربانی دے تو اسلام نے دکھایا کہ پورے کا پورا گوشت آپ نہ کھائیں۔ آپ جنگل میں نہیں رہتے ہیں، آپ کے کچھ رشتے دار بھی ہیں، کچھ غریب بھائی بھی ہیں، ایک حصہ اپنے لے لیجیے، ایک حصہ اپنے رشتے داروں کو بھی جائیے، ایک حصے میں فقیروں غریبوں کو بھی یاد کیجیے، ان کا بھی حصہ آپ کی قربانی میں ہے۔ یہ اسلام کا جذبہ ہمدردی ہے۔ غربا کو نہ بھولا جائے، فقراء کو نہ بھولا جائے، سارے کا سارا گوشت آپ نے کھائے۔ ہاں، اصل بات، اہم بات آپ کو جو یاد رکھنا ہے، کتنے الزام، کتنے طوفان آپ پر آ رہے ہیں محض آپ کے عمل کی وجہ سے۔ اس قربانی کے عمل میں آپ کو صفائی ستھرائی کا بہت بڑا خیال رکھنا ہے۔ جانور کے چمڑے کو، جانور کی ہڈیوں کو، جانور کے خون کو، جانور کی غلاظت کو نہ اپنے گھر میں، نہ سڑک پہ، نہ سامنے، جہاں ڈالنے کی جگہ ہے وہاں پر ڈالیے۔ اسلام کو بدنام مت کیجیے، قرآن کو بدنام مت کیجیے، مسلمانوں کو بدنام مت کیجیے، اپنے آبا و اجداد کے رسول کو بدنام مت کیجیے۔ پاکی اسلام کا حصہ ہے، صفائی ستھرائی اسلام کا حصہ ہے، اس کا خیال آپ کو رکھنا ضروری ہے۔ قربانی ہوگی نماز عید کے بعد، نماز عید سے پہلے چاہے تو نماز عید کا وقت شروع ہو جائے جلدی، اس کے بعد ہی آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ نماز عید سے پہلے قربانی دینا صحیح نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی دے سکتا ہے اس پر جناب علی قرض نہیں، اور کوئی مصیبت، کوئی بلا اس پر نہیں ہے، اس کے بعد قربانی نہیں دیتا۔ سرکار فرماتے ایسا آدمی عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ میں آئی نہیں، اسے نماز پڑھنے کا حق ہی نہیں۔ کتنی بڑی وعید ہے، اس وعید کو سمجھیے انشاءاللہ۔
علیہ السلام کی سنت پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ پروردگار عالم جو مصیبت مسلمان کو آ رہی ہو اس سے فضل و کرم سے ابراہیم اسلام کی صدقے میں دور فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔